باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں۔ پوچھا گیا کس طرح کام لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان کسی کام میں لگ جائے اور نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام میں لگ جائے، یا اللہ اس سے کوئی کام لے لے، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جب دین کی سمجھ آ جائے انسان کو، دل کھل جائے، باتیں سمجھ میں آنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سمجھ کے ساتھ اس بندے سے کوئی کام لے لے، نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، اس کی توفیق ہو جائے۔ اور وہ کیا چیز ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس کو نیک عمل کی صلاحیت نصیب ہو جاتی۔ کس کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے؟ کس کو پتا ہے کہ کب اس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے؟ اور اگر ہم میں سے میجورٹی جس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اگر دیکھیں تو ہم اپنی جوانی کی حد کو بھی پار کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک دن ہوتا ہے نا، تو زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ بچپن صبح کا وقت ہے، جوانی دوپہر کا وقت ہے، اور جوانی کے بعد کا وقت عصر اور پچھلا پہر یا شام کا وقت ہے۔ ہم سب اپنا بچپن دن کا پہلا حصہ گزار چکے، دوسرے حصے کی بھی حد سے نکلے جاتے ہیں۔ زوال شروع ہو چکا ہے، اور زوال کے بعد غروب ہونے میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ دن کا سب سے جلد گزرنے والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ پچھلا پہر۔ اب دیکھتے اچھا ابھی تو سورج اس طرح چمک رہا تھا۔ آج کل آپ دیکھیں نا کہ گرمیوں کے لمبے دن ہیں تو سورج دیر تک چمکتا رہتا ہے، جب ہوتا ہے تو اچھی بلی تو روشنی تھی جب سفر شروع کیا تو ہاں بس وہ راستے میں تھوڑی ٹریفک میں پھنس گئے اور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ تو ہم سب کو یہ بات جاننا اور اس کو یقین کرنا اور اس کو واقعی مان لینا بے حد ضروری ہے کہ ہم جانے والے مسافر ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں کمزور پڑتی جاتی۔ آپ کے اندر وہ طاقت اور وہ ہمت اور وہ جذبہ نہیں رہتا جو صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں اور عمر کے پہلے حصے میں انسان کے پاس ہوتا ہے۔ اب اس حصے کو دنیا کی محبت میں اور صرف دنیا کے کام کرتے کرتے اور دنیا کو سنوارتے سنوارتے گزار دینا انتہا درجے کی بیوقوفی ہوگی۔ اگر ہم سب اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ انصاف برتیں اور اپنے وقت کی قیمت جانیں، تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کی ضرورت کتنی ہے؟ کیا اس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے بغیر کام چلے گا؟ کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی، نیسیسٹی ہوتی، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کچھ چیزیں نیڈ ہوتی اور کچھ تعیش، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ صرف اپنے دل بہلانے کو ان چیزوں کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہیں، لگژریز۔ تو بات یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، بھلائی اسی کی ہے، خیر اسی کی ہے جس سے اللہ کوئی کام لے لے، کوئی اچھی ڈائریکشن مل جائے، خیر اور بھلائی کا رستہ مل جائے اور انسان پھر اس پہ چل نکلے اور اسی کام میں اس کی پھر موت آ جائے، اختتام اچھا ہو، انجام اچھا ہو۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ ہمارا ٹیلنٹ، ہماری صلاحیتیں، ہم نے زندگی بھر جو کچھ سیکھا، جو کچھ کیا، جس چیز میں مہارت حاصل کی، کس کام میں لگ رہا ہے؟ صرف دنیا کمانے میں یا آخرت بنانے میں بھی؟ تو پھر وہی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے اور خود کو ہی مطمئن کرے، کیونکہ کسی اور کو تو ہم 100 تعویلیں دے کے مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اپنی قدر خود جانیں، اپنا حساب خود کریں۔ ہر کام کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہاں آپ خیر اور بھلائی کا موقع پیدا کر لیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کے مواقع ہوتے ہیں، اب وہ کئی دن لگ جاتے ہیں، لوگ آئے بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا معاملہ، اور باتوں میں بھی بعض اوقات بیکار کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور نمازیں تاخیر سے پڑھی جا رہی ہیں اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں۔
اب ایسے میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ سب کو چھوڑ کر ایک حجرے میں بند ہو جائیں اور آپ وہاں اپنی دنیا الگ قائم کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا، آپ انہی کے اندر. تو ان اوقات میں بجائے اس کے کہ صرف آپ بیٹھے رہیں، اٹھ کر آپ کسی کے کھلانے پلانے کا بندوبست کریں، کچھ صفائی شروع کر دیں، کسی کی اور خدمت، کسی کو پانی پلائیں، کسی کو کسی طرح کمفرٹ دیں، وقت پر اپنی نماز کا اہتمام کریں، کوئی اچھی بات، اچھا مشورہ کسی کو دیں، کسی کا حال پوچھیں، کسی کا دل خوش کریں. یعنی وہیں بیٹھ کر آپ بہت ساری خدمت خلق اور بہت سارے اچھے کاموں کا موقع نکال سکتے ہیں. تو جس سچویشن میں بھی ہو، ہاتھ پاؤں توڑ کے مجبور اور مقہور ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب میرا تو یہاں بس ہی نہیں چلتا اور یہ سب خرابی کر رہے ہیں تو میں ان سب کو کہاں سے روکوں. ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی چاہیے. لوگ نہیں بدلتے، ہمیں بدلنا ہے. ہم اپنے راستے نکالیں، ہم اس وقت سوچیں ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں، ہم اس وقت کو کس طرح پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کو مثلاً کسی ایسی سیر پہ جانا پڑ سکتا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کچھ ایسے اوقات میں بھی کئی کام نکل سکتے ہیں. آپ کہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت وقت ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو ٹائم گزار سکوں، اس وقت کو کسی اور نیت اور کسی اور ارادے کے ساتھ اچھے کنسٹرکٹیو وقت کے طور پر گزار سکتے ہیں. وہ امام تھے جن کی عمر صرف 42 سال تھی اور وہ فوت ہو گئے تھے. ان کو کنویں میں قید کر دیا گیا تھا. ان کا نام تھا ابو بکر الحازمی، یہ کچھ بہرحال نام یاد تھا، اس وقت میرے ذہن سے نکل گئے. ان کو کنویں میں قید کر دیا گیا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کتابیں نہ کچھ، ایک چھوٹی سی جگہ، وہیں کھانا وہیں پینا وہیں سب کچھ، جیسے آج کل سیل ہوتا ہے کوئی. ہاں اتنی ان کو آزادی تھی کہ وہ کنویں سے باہر اپنے شاگردوں کو پڑھا سکتے تھے. تو اس کنویں کے اندر سے بول بول کر انہوں نے کتابیں لکھوا دی تھی، اور جو ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو حیران ہو جائے. ارلی 40s میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں کے حالات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو کس طرح گزارا. کسی بھی سچویشن میں اور کسی بھی حالت میں بے بس ہو کے اور ڈپریشن میں چلے جانا اور کچھ نہ کرنا، یہ درست نہیں. کچھ کرتے رہیں، تھوڑا کرتے رہیں، زیادہ کرتے رہیں، اور کچھ نہیں تو ذکر کرتے رہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ نیک عمل کی توفیق، تو نیک عمل کا بھی دائرہ بہت ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بول کے بھلائی کسی کی کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہیں، آپ لکھ کے کچھ کر سکتے ہیں، آپ جسمانی طور پر کسی کام آ کے کسی کی بھلائی کر سکتے ہیں. وہ کریں جس کی بھی آپ کو توفیق ہے، لیکن وقت استعمال کریں. ہم کیا ہیں؟ ہماری زندگی ہمارا وقت ہے. تو بنیادی طور پر بندے کے ساتھ بھلائی کیا، اسے استعمال کرتا ہے اللہ کس طرح؟ نیک کام میں. نیک کام کیا؟ وقت کا صحیح استعمال. یہ سبھی نیکی کیا تھی؟ حسن الخلق. اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنا کچھ کر سکتے. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات واقعی کچھ بھی کرنے کا نہیں ہوتا نا، تو غور و فکر کریں، عبرت پکڑیں، اللہ سے باتیں کریں، دل ہی دل میں اس کو پکاریں. کوئی آپ کے دل پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے ہاتھ بھی کسی نے باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، زبان بھی بند کر دی، آنکھیں بھی بند کر دی، کچھ بھی نہیں کوئی کرنے دے رہا. دل آپ کا کون لے سکتا ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ اپنے رب سے باتیں کریں. شاید آپ اتنی یکسوئی سے کبھی نہ پکار سکیں لوگوں کے ہنگامے میں جتنا آپ ایسی خاموشی میں پکار سکتے. بس وہ نظر ہونی چاہیے کہ جو نیکیوں کو تلاش کرنے والی تھی. اور مصیبت کا وقت، بلکہ مصیبت کیا، دنیا کو تو ہر دن مصیبت ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر دن آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے. چاہے آپ نعمتوں میں بیٹھے ہو نا، پھر بھی آپ امتحان میں. کہاں یہ کہ انسان کسی تکلیف میں ہو. تو بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہا کریں، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. تو صبر آ جاتا ہے انسان کو، کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.